أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کی 56 نمبر آیت مبارک ہے، 10 نمبر پارہ ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم کہ بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہے، وما ہم حالانکہ وہ نہیں ہے، منکم تم میں سے، ولکنہم لیکن وہ قومن ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہے، یعنی وہ مومن ہے، پکے مومن ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن اصل حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی یہ باتیں صرف ڈر کی وجہ سے ہیں۔ وہ مومنین سے ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق واضح ہو گیا، اسلامی دشمنی واضح ہو گئی، تو ان کو جو راحت مل رہی ہے، جو امن مل رہا ہے، وہ سارا وہ خراب ہو جائے گا ان کی بیمانی کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ بعض لوگ یہ جو کافر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑے نیک ظاہر کرتے ہیں، ہم انسانیت کی حقوق والے ہیں، ہیومن رائٹ ہیں، وہ ہے، لیکن یہ صرف ان کی صرف لوگوں کے سامنے اپنا آپ اچھا ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی ان کے اندر بہت بڑا درندہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح غریب لوگوں پر فلسطین میں یا بہت سے دنیا کے بہت سے خطوں میں ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، صرف تماشا کرتے ہیں۔ الٹا ان کی اقدام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو الٹا خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس وجہ سے اچھے بنتے ہیں وہ وجہ ان پر ابھی نہیں آئی۔ ایک دفعہ یہ گرفت میں آ گئے تو پھر یہ خود اچھائی کی باتیں بھی شروع کر لیں گے، حقوق کی باتیں بھی کر لیں گے۔ تو اس طرح ان منافقین، یہ شروع سے جو بیمان لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ دستور ہے کہ یہ جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم تو ایمان والے بندے ہیں، لیکن اس کا اصل جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اندر میں درندے ہوتے ہیں۔ تو وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ کون؟ یہ منافقین۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ بھی مومن ہیں۔ وما ہم منکم، حالانکہ وہ نہیں ہیں وہ تم میں سے، یعنی وہ مومن نہیں ہیں۔ ولکنہم، لیکن وہ قومن ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے وہ کچھ اپنا جو درندہ پن ہے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ لو یجدون ملجأن، اگر وہ پائے کوئی جائے پناہ، ملجأن کوئی پناہ کی جگہ، او مغاراتن یا کوئی غار، او مدخلاً یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ جیسے سرنگ وغیرہ ہو گیا، لولو، البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، وہم یجمعون، اور ان کا حال ہی یہ ہے کہ یجمعون، وہ سرپٹ دوڑ پڑتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک نافرمان گھوڑا ہوتا ہے وہ مالک کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اس کو تھوڑا بھی چھپنے کا جگہ مل گیا، کوئی غار مل گیا، کوئی سرنگ مل گیا، کوئی ایسا ٹھکانہ مل گیا جہاں پر یہ گھس کر بیٹھ جائے، تو یہ ضرور اسی کی طرف ایک سرکش گھوڑے کی طرح بھاگیں گے۔ یجمعون اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو کہ سرکش ہو جائے اور مالک سے بھاگ جائے۔ اس طرح اس بیوی کو بھی کہتے ہیں جو کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہیں۔ تو لو یجدون ملجأن، اگر وہ پائے کوئی جائے پناہ، ملجأن کوئی پناہ کی جگہ، یعنی کہ اس ایمان والے لوگوں سے وہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ اندر درندہ پن رکھتے ہیں، تو اپنی درندگی ظاہر کرنے کے لیے اس جگہ پر چلے جائیں گے، او مغاراتن یا کوئی غار، او مدخلاً یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو، تو البتہ وہ موڑ کر جائیں گے، الیہ، اسی کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ سرپٹ دوڑنے والے ہیں۔ ومنہم من، اور کچھ ان میں سے، یعنی ان منافقین میں سے ایسے ہیں، یلمزک،
جو الزام لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، فَإِنْ اُعْطُوا پھر اگر وہ دی جائے منہا اس میں سے، ردو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا اور اگر نہ دیا جائے منہا ان میں سے، اذا ہم تب وہ یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پر کچھ سرداروں کو زیادہ دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل لگتے ہوں گے، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف والے تھے، تو ایک بندے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بہت برا لگا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے کہ انصاف کرو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کے پیکر تھے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح کچھ اور جگہوں پر بھی اس قسم کی باتیں آئی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ منافقین ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، صدقات میں بھی آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ اور کچھ ان میں سے، ان منافقین میں سے، من یلزمُکا وہ ہے جو الزام لگاتے ہیں آپ پر، پھر صدقات کے بارے میں کہ اس طرح تقسیم ہونا چاہیے، یہ انصاف ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف نہ سکھائے، وہ اللہ کے طریقے پر تقسیم کرتا ہے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا اگر ان کو خود دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا اور اگر ان کو نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو وہ ناراض ہو جاتے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، یار تو اہل نہیں تھا، جتنا دیا ہے اسے اتنے کا اہل تھے۔ وَلَوْ اور کاش أَنَّهُمْ یہ کہ وہ رضو وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ جو اللہ نے دیا، وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول نے دیا، وَقَالُوا اور وہ کہتے حسبنا کافی ہے اللہ، سیؤتین اللہ ان قریب دے گا ہمیں اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم اللہ راغبون اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرتے، اس لیے کہ اللہ کی رسول کی تقسیم یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول، یہاں پر اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو اپنا تقسیم قرار دیا ہے، تو پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، تو جو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا ہے، اللہ نے تقسیم کیا ہے، اس پر یہ راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان کو چاہیے کہ یہ لوگ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی رسول ہی کافی ہے، اور ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یہ مال و دنیا کیا چیز ہے۔ ولو اور کاش انہم رضو یہ کہ وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ جو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا اس پر، وقالوا اور کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتین اللہ ان قریب دے گا اللہ ہمیں، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، اللہ بھی دے گا اور اللہ کا رسول بھی دے گا اپنے فضل سے، انا بے شک ہم اللہ راغبون اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی دیے ہوئے مال پر راضی فرما، اور ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اللہ اس پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔